الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وأحبائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يخيف المكر السيء إلا بأهله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد النبی الأمی بعدد من صلی من خلقک وصل علی محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، خصوصاً علماء کرام اور بہت سارے میرے ہم مکتب ہم سبق اور روحانی بھائی علماء اور حفاظ، اور خصوصاً میرے استاذ محترم حافظ تعالی، سن ہے کہ میرے بھائی اسٹیج سیکرٹری میرے بارے استاذ العلماء شیخ الحدیث شیخ التفسیر کہہ رہے تھے. حقیقت میں یہ ان کا حسن ظن ہے. میرے لیے خاص کر اس جگہ بیٹھ کے جو مجھے خوش کرنے والے الفاظ ہیں، یا میری چاہت ہے کہ مجھے کہا جائے کہ میں بفضل اللہ تعالی دارالعلوم جامعہ فاروقیہ کا طالب علم ہوں. خدا کی قسم اگر میرا اعلان ہو اور کوئی یہ کہے کہ جامعہ فاروقیہ کا طالب علم اور ساتھ بڑھا دے کہ کھڑپا کا طالب علم، تو میرے لیے یہ الفاظ باعث برکت ہوں گے اور باعث فخر ہوں گے. یہاں حضرت الاستاذ کے سامنے میرا بیان کرنا میرا اللہ جانتا ہے صرف حکم کی تعمیل ہے اور ٹائم پاسی ہے.
ورنہ جرت نہیں، طاقت نہیں کہ استادی کے سامنے میں کچھ بیان کر سکوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کا قرہ امتیاز ہے کہ ان کا گہرا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ، اور پھر اس کو بیان کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کا قرہ امتیاز ہے۔ ہمیں گھنٹہ مل جائے، 10 منٹ مل جائیں، 1 منٹ مل جائے، 30 سیکنڈ مل جائیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن کا کچھ حصہ عوام کو سمجھا دیا جائے۔ آج بفضل اللہ تعالی، اللہ کی توفیق کے ساتھ جو میں نے قرآن مقدس کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس مسجد کا لنٹر تو بڑی بعد کی بات ہے، ابھی دیواریں بھی نہیں تھی، صرف مٹی تھی۔ یہاں استاد محترم حفظہ اللہ گھر سے تشریف لاتے، میرے ہم مکتب ہم سبق بھائی حافظ خلیل صاحب، مولا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ تشریف فرما ہیں، ہم یہاں ترجمہ پڑھتے تھے۔ وَلَا يَخِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ بیان کر کے میں ایسے سمجھوں گا کہ استاذوں کو سبق سنایا اور میں اٹھ گیا، اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک طالب علم نے چند گزارشات سمجھائی ہیں، آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ رمضان المبارک میں گجرانوالہ جگنا ایک جگہ ہے، ہر سال وہاں جایا کرتا تھا، اب میں اس دن کہیں اور جاتا ہوں، ساتھیوں نے مجبور کیا۔ وہاں جو اعتکاف والے ساتھی ہوتے تھے تو وہ تکرار کرتے تھے کہ آج وہ فقیر کیا بیان کر کے گیا ہے۔ تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ چند چیزیں بالکل مختصر سی جو میں نے اسی مدرسے میں پڑھی ہیں، میں بیان کر کے میرا دل ٹھر جائے گا اور آپ سن کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب میں پڑھتا تھا تو استاد فقط کبھی کبھی یہ لفظ فرماتے تھے، مولوی صاحب آج رات مطالعہ نہیں کیا، خدا کے بندے آج توجہ نہیں کی، تو ابھی بھی مجھے ڈر ہے کہیں استاد یہ فرما دیں تو کیا بنے گا۔ وَلَا يَخِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، رب کائنات کا قرآن مقدس بیان فرماتا ہے، بری تدبیر وہ گھیرا نہیں کرتی مگر اس کے آل کے ساتھ۔ خدا نخواستہ ان میں مبتلا اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے، میں نے خدا نخواستہ کہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے، اللہ اسے سمجھ دے دے، کوئی دنیا میں ہے اللہ اسے سمجھ دے دے۔ وَلَا يَخِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیر کرنا، پراپگنڈا مہم چلانا، سازشیں کرنا اور ناکام کوششیں کرنا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لا یخیق المکر السیء الا بأہلہ، جو بری تدبیر کرتا ہے اس کا وبال اسی پہ۔ آپ نے سمجھ لیا جو طالب علم نے بیان کیا کہ بری تدبیر، برا مکر، بری سازش، پراپگنڈا مہم، اس کا وبال کرنے والے پہ ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ تائید بھی کریں گے، تسلیم بھی کریں گے، اور انشاءاللہ
بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اصل بیان مفتی صاحب کا شروع ہو جائے گا۔ وہ 3 تدبیریں کون سی ہیں، 3 مکر کون سے ہیں کہ وبال کرنے والے پہ آتا ہے؟ بس قرآن نے فرما دیا، ہمیں یقین ہے، کوئی اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا مکر کیا ہے کہ ظلم کرنا، اس کا وبال ظالم پہ آتا ہے، چاہے وہ ظلم مکہ المکرمہ میں ہوا، چاہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں پہ ہوا، چاہے کسی مقام میں ہو، چاہے دارالعلوم دیوبند کے روحانی بیٹوں پہ ہوا، چاہے علماء حق پہ ہوا، چاہے آج ہو رہا ہے، چاہے عوام میں ہے، چاہے خواص میں ہے، بس ظلم کا وبال ظالم پہ ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن ہوتا ہے، بہت جلد ہو جائے، دیر سے ہو جائے۔ الا ان وعد اللہ وعد الحق، اللہ کے وعدے، اللہ کے فرامین سچے ہیں۔ لا یحیق المکر السیء الا بآلہ، کوئی آدمی بھی ظلم کرے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، ظالم پہ ظلم کا وبال آئے گا۔ پھر دہرا دوں، چاہے صحابہ کرام، چاہے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے اہل بیت، چاہے ازواج مطہرات، چاہے علماء حق، علماء دیوبند، چاہے طلباء کرام، چاہے طالبات، چاہے عوام، چاہے خواص، ظالم پہ ظلم کا وبال نظر آ جائے گا۔ ظالم ظلم کا وبال اس پہ ضرور ہوتا ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ اشاعت التوحید و سنہ والے جب شروع کرتے ہیں تو یہاں سے کرتے ہیں، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مشرک آدمی ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اگر توبہ نہ کرے آج کل وبال اس پہ آئے گا، دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں پہنچ گیا، برزخ میں پہنچ گیا، روح سجین میں چلی گئی، لیکن اس کا وبال اس پہ ضرور ہوتا ہے۔ قبر بھاری کر گیا، اپنی زندگی برباد کر گیا۔ اور اشاعت التوحید و سنہ والوں کو اشارہ چاہیے، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب باندھتے ہیں، تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ آج بخاری شریف میرے مادر علمی میں مکمل ہوئی، اور پڑھانے والے میرے استاد جی حفظ اللہ نے پڑھائی ہے۔ امام بخاری کو جو سمجھ لے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزید معتقد اور مقلد بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی تھے، حدیث کی 6 کتابیں ہیں۔ ترمذی میں نے کسی وجہ سے پہلے ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اور سب سے پہلے بخاری شریف ہے۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان کی قبر پہ، ایسا عالم ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے ترمذی پڑھاتے تھے، پھر بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ امام ترمذی کا کام ہے اختلاف ائمہ بیان کرنا، امام ابو داؤد کا کام ہے ائمہ کے دلائل دینا، امام مسلم کا کام ہے دلائل کے انبار لگا دینا، نسائی کا کام ہے نسائی شریف علل خفیہ بیان کرنا، ابن ماجہ کا کام ہے حاکم بن کے یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
امام بخاری کا کیا کام ہے؟ اگر امام بخاری کی غرض سمجھ لو، خدا کی قسم جی چاہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اب ان کا دور ہوتا تو ان کی جوتیاں ہم اپنے سر کا تاج بناتے۔ میں جب بھی ایصال ثواب کرتا ہوں، ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں جو سنت کے مطابق ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جب کوشش کرتا ہے اللہ کوشش کو کارآمد بناتے ہیں۔ میں جب ایصال ثواب کرتا ہوں، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ضرور ایصال ثواب کرتا ہوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کو ضرور ایصال ثواب کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ اس امت پہ اتنا احسان کیا ہے، قیامت کی صبح تک امت کی نسلیں بھی وہ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ خدارا جب ذکر آئے امام ابو حنیفہ کا، خوشی سے کہا کرو رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ۔ جی تو امام ابو حنیفہ جو کام کیا امام بخاری نے وہی کام کیا۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام ترمذی اختلاف ائمہ بیان کرتا ہے، امام ابو داؤد دلیل دیتا ہے، امام مسلم دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، نسائی علت خفیہ بیان کرتا ہے، ابن ماجہ عاقب کون سا کام کرتا ہے جو امام ابو حنیفہ نے کیا ہے؟ سبحان اللہ، کس کی نقل لگاتا ہے؟ مسئلہ مستنبط کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے قرآن مجید، حافظ تھے وہ، قرآن مجید کی آیت آگے حدیث پاک، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، باقی سارے امام رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ امام حنیفہ والا کام۔ جی تو بخاری شریف شروع کی، جو راوی شروع میں ہے جو آخر میں راوی ہے، دونوں مہاجر ہیں۔ بتا دیا ہے انہوں نے ہجرت کی ہے، علاقے چھوڑے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، تم ہجرت کرو کہ گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری نے پہلی حدیث لائی ہے، حمیدی نام لیا ہے، آخری حدیث لائے ہیں، احمد نام لیا ہے، بتایا ہے لوگوں اللہ کی حمد کے بغیر اور کوئی چیز نہیں ہے، اور جس کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں وہ محمد اور احمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وبال کرنے والے پہ آتا ہے۔ پہلا ہے ظالم، ظلم کا وبال اس پہ آتا ہے۔ تو امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب ظلم دون ظلم، کوئی ظلم بڑا ہے شرک، کوئی اس سے کم ہے، لیکن لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ آپ ناراض نہ ہونا، ہم بڑے ناز کے ساتھ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم شاہ صاحب کی مرید ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں بیان کرتا ہوں، میں استاد محترم قاری سلطان محمد حفظ اللہ کا شاگرد ہوں، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا معتقد ہوں۔ یاد رکھنا دیوبندیوں، صرف نام دیوبندی اپنے لیے منتخب کر لینا، پھر حقوق اللہ کا خیال نہ کرنا، حقوق العباد کا خیال نہ کرنا، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ بات کڑوی ہے، ناراض نہ ہونا۔ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کا نام بار بار لینا، توحید میں گڑبڑ کرنا، سنت میں گڑبڑ کرنا، حقوق العباد ادا نہ کرنا، قیامت کے دن کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی تب ہوگی اشاعت التوحید والسنہ والو، ان الذین آمنوا، عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، شرک کی بدبو نہیں ہے، بدعت کی بدبو نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر نیک اعمال بھی کیجئے۔ انسان کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے نا، ذہن میں رکھنا، وہ اعمال پہ ہے عقیدے کے بعد۔ اور اعمال کی اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت، میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اتنا مقام کس وجہ سے بنا کہ خوبصورت تھے؟ وہ خوبصورت تھے،
لیکن اس وجہ سے مقام نہیں بنا۔ گجرات میں رہتے تھے، اس وجہ سے مقام نہیں بنا۔ بہت بڑے علامہ تھے، اس وجہ سے مقام نہیں بنا۔ تہجد گزار تھے، اس وجہ سے مقام نہیں بنا۔ مقام بنا ہے شاہ جی کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیابی کا دار و مدار اعمال پہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن صرف مقرر نہیں تھے، مدرس نہیں تھے، مفکر نہیں تھے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت عربی میں مہارت نہیں رکھتے تھے، صرف منطق کو نہیں جانتے تھے، صرف قرآن حدیث میں ماہر نہیں تھے، باعمل انسان تھے۔ حضرت قاضی صاحب علم کا پہاڑ تھے، لیکن تہجد میں 2.5 پارے تہجد میں پڑھتے تھے۔ آج حافظ قرآن جب چاند نظر آتا ہے تو پھر قرآن کھولتا ہے کہ تراویح پڑھانی ہے۔ انسان کی کامیابی کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اعمال پہ ہے۔ آپ خوش ہوں گے، آپ خوش ہوں گے اس فقیر کی بات سن کے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو لوگ عقیدے میں درست ہیں اور اعمال میں بڑے آگے ہیں اور ان کی اولاد ہے موحد لیکن اعمال میں ان کی طرح نہیں ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، میں اگر مثال دوں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال ایسی دیتا ہوں جس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہوگا۔ مولا حسین علی الوانی والذین آمنوا، ان کی اولاد چاہے روحانی چاہے جسمانی، واتبعتہم ذریتہم، ابھی نہیں سمجھ آئی، چلو اور آسان مثال دیتے ہیں۔ یہاں جب میں پڑھتا تھا تو استاذ کبھی اچانک فرماتے تھے مثال دے اس کی، میں فخر نہیں کر رہا تو میں اسی وقت کافی شرح جامی کی مثال بنا کے پیش کر دیتا تھا۔ آج میرا بیٹا کافی کی شرح لکھ رہا ہے، جو میں نے استاذوں سے کافیہ پڑھا، 350 سوال ہیں اس میں۔ میری زندگی میں یہ بات جب آپ پڑھیں گے تو آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں مثال دینے لگا ہوں، وہ لوگ جو ایمان لائے اعلیٰ درجہ ہے، جس طرح مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان۔ پھر مولانا اشرف علی اس طرح تو نہیں ہے لیکن مواحد اسی طرح ہے، متفکر اور مفکر اسی طرح ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ میں اگر اپنے استادی کی مثال دے دوں اور ان کی اولاد کی دے دوں، شاید آپ نہ سمجھیں یا پسند نہ کریں، تو میں نے کیسی مثال دی ہے؟ حضرت شیخ القرآن ہے، بعد میں ان کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے آؤ الحقنا بہم، وہ بڑے اعمال والے چھوٹے عمل والوں کو ہم ساتھ ملا دیں گے۔ کیوں ملا دیں گے؟ انہوں نے بھی ان کی تابعداری کر کے اس درجے کے ہوں کہ اصل فرمایا کہ پھر شیخ القرآن زندگی میں یہ نہ کہیں کہ پھر میرے عمل کا کیا بنے گا، میرے عمل میں کمی آ جائے گی۔ میرے والد صاحب کہیں گے میرے اعمال میں کمی آ جائے گی۔ آؤ قرآن نے یہ شک بھی رد کر دیا ہے، وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ۔ وہ جو باپ اور دادا کو پوتے ملا دیں گے، پڑ پوتے بھی جنت میں ساتھ ملا دیں گے۔ دادا بھی کہہ رہا ہوگا، پوتا بھی کہہ رہا ہوگا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اسلام آباد کے پلاٹ کیا ہے، راولپنڈی میں کوٹھیاں کیا ہیں، لاہور کے بنگلے کیا ہیں، انگلینڈ کے بنگلے کیا ہیں۔ فرما جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے۔ جنتی جنت میں جائیں گے وہ مزہ آئے گا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ٹھکانہ پکڑیں گے جہاں چاہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ
मिन शै, दादा पर दादा के अमल में कोई कमी नहीं करेंगे हम। पोते को मकाम तो दे देंगे, बेटे को मकाम दे देंगे, फिक्र न करना, क्योंकि अमल कामयाबी का दारो मदार आमाल पे है। लंबी बात है, मैंने इशारा कर दिया। तो इसलिए इशाअत तौहीद व सुन्नह वालों, गलतफहमी का शिकार न बनना। अगर आमाल दुरुस्त हैं और फिर हुकूकुल इबाद में फर्क नहीं लगाया, फिर कामयाबी हो। जी, फतावा शामी में लिखा हुआ है, किसी का 1 रुपया दबा लेना 200 नमाजें मकबूल देने पड़ेंगी। खुदारा हुकूकुल इबाद का ख्याल करो। मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। हुकूकुल्लाह का ख्याल करना और हुकूकुल इबाद का ख्याल करना। क़यामत के दिन बड़े बड़े हाजी, नमाजी, मौलवी, मलक, चौधरी, खान और नाज़िम, MPA, MNA फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? हुकूकुल इबाद की वजह से। इसलिए आज दुनिया में जुल्म करने वाला ला यहीकुल मक्र सय्यो इल्ला बिआली। आओ, एक ऐसा जुल्म है आज मलक भी कर रहा है, जागीरदार भी कर रहा है, छोटा भी कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इससे बचे हैं। मैं हज बैतुल्लाह करने के लिए गया, रोजाना मिना में मैं दर्स देता था। एक दिन मैंने विरासत के मौजू पे दर्स दिया, तो एक बट बहुत अच्छा आदमी मुझे अलहदा कर कहता है, मौला मसला आपने ठीक किया है, लेकिन कमाई खुद करो और बेटी के हवाले विरासत कर दो, दामाद के हवाले कर दो। जी नहीं चाहता। मैंने कहा जी नहीं चाहता, लेकिन दीन चाहता है कि ऐसे करो। खुदारा जिंदगी में विरासत तकसीम करो, या वसीयत करके जाओ कि बाद में सही तकसीम करना। और जब माँ बाप फौत हो जाए, फिर बहनों को और भाइयों को सही विरासत दो। खुदा न खास्ता विरासत में फर्क लगाया, ला यहीकुल मक्र सय्यो इल्ला बिआली। जिस औलाद की वजह से फर्क लगाया है, कल कब्र में जाके हर वक्त कब्र पे खड़े होके दुआ नहीं करेगी, इसाले सवाब नहीं करेगी। 1 कनाल काफी है, 100 कनाल उसके तू नाम करा गया है और विरासत में फर्क लगा है, तू जालिम है। ला यहीकुल मक्र सय्यो इल्ला बिआली। अल्लाह ने विरासत का मसला बयान करके क्या फरमाया 4थे पारे में, आबाउकुम व अबनाउकुम, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। तफसीर रूहुल मानी वाला रहमहुल्लाह लिखता है, ए उसूलुकुम व फुरूहुकुम, तुम्हारे उसूल बड़े और तुम्हारे फुरू, तुम्हारी औलाद जिस जिस का हक है दे दो। एक आदमी फौत हुआ, मिसाल के तौर पे 60 साल उम्र है, फौत हो गया। एक औरत फौत हुई, 50 साल 70 साल की है और उसकी मां जिंदा है। अब इस औरत के नाम जो विरासत है, याद रखना उसकी मां को मिलेगी। मां जिंदा है, बेटी फौत हो गई, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, मां जिंदा है, मां को हिस्सा मिलेगा, बाप को हिस्सा मिलेगा। अब मुझे बताओ विरासत में कितनी गड़बड़ हो रही है। इशाअत तौहीद व सुन्नह वालों, आज़म कर लो, पहले भी तुम करते हो। हुकूकुल्लाह में भी फर्क नहीं लगाना है, हुकूकुल इबाद में भी फर्क नहीं लगाना है। जिस बेटे के नाम जायदाद करा देते हो, बेटी मारूम हो जाए, याद रखना मिशकात शरीफ की पहली जिल्द आखिरी हदीस, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन कता मीरास वारिसी कतल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा। जिस जालिम ने बहन को मारूम कर दिया, भाई को मारूम कर दिया, माँ को मारूम कर दिया, बीवी की माँ को मारूम कर दिया, बीवी के बाप को मारूम कर दिया, किसी वारिस को मारूम कर दिया,
ملکتا میراث وارثی، چاہے وہ اشاعت التوحید کا ہے، چاہے حیاتی ہے، چاہے مماتی ہے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ خدا را وراثت میں گڑبڑ نہ کرنا۔ بیٹی پھر بھی وہ احساس کرتی ہے جو بیٹا احساس نہیں کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یہب لمن یشاء اناثا، پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے پھر بیٹوں کا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں سمجھانا چاہتا تھا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ظلم کا وبال ظالم پہ ہوتا ہے، چاہے جس درجے میں ظلم کرے گا، حقوق العباد ادا کرے، مظلوم کو راضی کر رہے، ورنہ وبال آئے گا، چاہے بڑھاپے میں آئے گا، چاہے جوانی میں آئے گا، وبال آئے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دو چیزیں رہ گئیں۔ دوسری چیز ہے بہتان لگانا، توجہ کرنا، چاہے بہتان اپنے پہ لگائے چاہے بیگانے پہ لگائے، جب بہتان لگائے گا وبال بہتان لگانے والے پہ آئے گا۔ آؤ حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 کبیرہ گناہ ہیں، اور ان میں سے آخری گناہ ہے قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانا، اس کا وبال بہتان لگانے والے پہ آتا ہے۔ خدا کی قسم آپ تجربہ کریں، پریکٹیکل کریں، یہ یقین ہو کہ اس نے فلاں پہ بہتان لگایا ہے، بڑی جلد وبال اس پہ آتا ہے، چاہے صحابہ کرام پہ، چاہے ازواج مطہرات پہ، چاہے علماء حق پہ، چاہے طلباء پہ، چاہے دینی مدارس پہ، چاہے کسی پہ بہتان لگائے۔ یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نام ہی معاویہ ہے، اور معاویہ کا معنی کیا ہے؟ معاویہ کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ۔ آج کوئی بکواس کرے، کوئی بہتان لگائے، ان کی صحت پہ اثر نہیں، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، خال المومنین ہے، خال المسلمین ہے۔ آج اگر میں کہہ دوں، مجھے زمانہ طالب علمی میں استاذوں نے دعا دی تھی، میرے بھائی مولانا حسین احمد صاحب بیٹھے کہ چلے گئے ہیں، مولانا حسین احمد صاحب استاد جاتے تھے، اس وقت لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی، باہر تشریف لے جاتے تھے کھیتوں میں، ہم لوٹا بھر کے دیتے تھے نلکے سے، اور کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب استاد جاتے تھے، میں اور مولانا حسین احمد صاحب کبھی کبھی لوٹا استادوں کو پکڑاتے تھے۔ حسین احمد صاحب مجھے کہتے تھے کہ استاد اس وقت جو کہتے ہیں نا جزاک اللہ، بڑا لطف آتا ہے۔ استاد کی دعا، ماں باپ کی دعا، پیر کی دعا، مسکین کی دعا، اثر ہے کہ نہیں ہے اثر؟ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میرے آقا نے دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اسے ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ آج کوئی بھونکتا ہے تو بھونکنے دو، بکواس کرتا ہے تو کرنے دو، لا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اس کے بہتان کا وبال اس پہ آئے گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سوچ سمجھ کے فرمایا ہادیا مہدیا، معاویہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ کس نے دعا دی ہے؟ کس نے دعا دی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ اور کیا دعا دی ہے؟ اللہم اجعلہ، اللہم علمہ الکتاب، اللہ مفسر قرآن بنا دے۔ آج اگر کوئی نورانی قاعدہ لکھے یا تعلیم الاسلام کی کتابت کرے، ہمارے دل میں اس کا کتنا مقام ہوتا ہے، اور یہ کاتب وحی ہے، قیامت تک قرآن وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، قیامت تک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قیامت تک ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قیامت تک اللہ تعبدوا الا اللہ، قیامت تک ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قیامت تک اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے؟ اس میں کس کا صدقہ جاریہ ہے؟ امیر معاویہ
ستارے کی طرح ہے۔ اس ستارے کو کوئی بھونکے، کوئی بکواس کرے، کوئی بہتان لگائے، لا یخیق المکر السیء الا بآلہ، انتظار بھی نہ کرنا، بڑی جلدی اس پہ وبال آئے گا اس کے بہتان لگانے کی۔ بات سمجھی ہے؟ میں ادنا سا مدرس ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ظلم کا وبال ظالم پہ آئے گا، بہتان لگانے والے کا وبال بہتان لگانے والے پہ آئے گا۔ خیال کرنا کسی پہ بہتان نہ لگانا، بات سچی ہو تو کرنا۔ میرے ایک دوست ہیں بہت بڑے افسر لیکن ایماندار ہیں، مجھے فرماتے ہیں استاد جی بہتان میں تو آدمی نکھرتا ہے، اگر بہتان لگاؤ بہتان میں آدمی نکھرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگانے والے، عائشہ صدیقہ میری ماں رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا نکھار آیا ہے۔ 18 آیات ان کی صفائی میں آئی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ نکھار آیا ہے یا کہ نہیں آیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ پہ بہتان لگانے والے، ان میں نکھار آیا ہے کہ نہیں؟ آج ہماری مسجدوں کے نام معاویہ ہیں، ہمارے مدرسوں کے نام معاویہ ہیں، ہمارے بیٹوں کے نام معاویہ ہیں، ہمارے پوتوں کے نام جو ہے معاویہ ہیں، ہمارے نواسوں کے نام معاویہ ہیں، ہمارے شاگردوں کے نام معاویہ ہیں۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی چیزیں بیان کی ہیں؟ 2، ظالم پہ ظلم کا وبال، بہتان نہ لگانا، خدا را بہتان نہ کسی پہ لگانا، نڈر ہو کے سچی بات کرنا، منافقت نہ کرنا، منافقت نہ کرنا، سچی بات کرنا، اور بہتان کسی پہ نہ لگانا، ورنہ وبال بہتان لگانے والے پہ آتا ہے، اس پہ وبال آتا ہے۔ جی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ لا یخیق المکر السیء الا بآلہ، وعدہ خلافی کا وبال وعدہ خلافی کرنے والے پہ آتا ہے۔ چل بھائی ایک بیٹی ہے میں نے تجھے دی ہے، منگنی ہو گئی، یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، میری کچھ باتیں کڑوی ہیں، میں اپنے استادی کو سبق سنا رہا ہوں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، اللہ ہمیں ان کی کوئی پریشانی نہ دکھائے۔ خدا را جب منگنی ہو جائے نا تو موبائل گفٹ ایک دوسرے کو نہ دینے دیا کرو، اور یہ نہ کہا کرو میری ساس میرا سسر، یہ نہ کہا کرو میری بیگم، بننے والا میرا سسر انشاءاللہ، بننے والی میری ساس انشاءاللہ، بننے والی میری بیوی انشاءاللہ۔ صرف منگنی سے جب تک نکاح نہ ہو خامد بیوی نہیں بنتے۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، کار پہ بیٹھ کے، پراڈو پہ بیٹھ کے پارکوں پہ جانا کوئی جائز نہیں ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ شادی میں تو ہے نا، بیوی خامد کو دیکھے ثواب، خامد بیوی کو دیکھے ثواب۔ میں طالب علموں کو پرسوں ایک بات سنا رہا تھا، میں طالب علم ہوں، خدا را میرے لیے جب یہاں اعلان کیا کرو تو کہا کرو استاذوں کا ایک ادنا شاگرد بیان کرنے لگا ہے، مجھے شیخ الحدیث شیخ التفسیر نہ کہا کرو، میں استاذوں کا شاگرد ہی بن کے زندگی گزارنا چاہتا۔ میں نے طالب علموں کو ایک بات سنائی، پہلے وہ ہنسنے لگے، جب میں نے سنا یقین کرو رونے لگے۔ میں نے کہا پشاور میں ایک شادی ہوئی، پشاور میں ایک مولوی صاحب کو، نوجوان پوری بات سمجھنا پھر ہنسنا، جب پہلے دن نکاح کے بعد بیوی ملنے کے لیے گئی ان کو تو وہ چائے پی رہے تھے، جب بیوی کا حسن و جمال دیکھا، یاد رکھنا ان گٹر کے کیڑوں کے پیچھے نوجوانوں نہ پھرنا، تقوی اختیار کرنا، جوانی ہو اور زنا نامہ اعمال میں نہ ہو، لواطت نامہ اعمال میں نہ ہو، بے حیائی نامہ اعمال میں نہ ہو، سود نامہ اعمال میں نہ ہو، جوا نامہ اعمال میں نہ ہو، بہتان نامہ اعمال میں نہ ہو، فراڈ نامہ اعمال میں نہ ہو، اور جھوٹ نامہ اعمال میں نہ ہو، خیانت نہ ہو نامہ اعمال میں۔ اس نوجوان کی میں جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار، ان گٹر کے کیڑوں کے پیچھے نہ پھرنا۔ جب جنت میں جاؤ گے نا نوجوانوں، عرفہا، لوکیشن بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ ڈالے گا، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ آؤ میں نکتہ سنانے لگا ہوں، استاد جی کا قدر کیا کر۔ استاد فرماتے تھے جب جہنم کا ذکر آیا
تو لفظ آیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جنت کا ذکر آیا تو فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. کیا فرق ہے؟ بس آخری بات، جنت کا ذکر آیا ادھر دیکھو تو کیا فرمایا؟ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. اور دوزخ کا ذکر آیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، فرمایا جہنم کو جب لایا جائے گا اس کے دروازے بند ہوں گے. ادھر دیکھو دروازے بند ہوں گے. کیوں بند ہوں گے جہنم کے؟ کہ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ دروازہ ہی نہ کھولے تو ایک ذلت نہیں ہوتی؟ جہنم کا دروازہ تھپڑ مارے گا، اللہ محفوظ رکھے، تو وہ پیچھے چلا جائے گا جہنمی. دروازے بند بعد میں کھولیں گے. اور سبحان اللہ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جب جنت کو لایا جائے گا پہلے ہی دروازے کھلے ہوں گے. آؤ جنت کے مکی بن جاؤ. سبحان اللہ. نوجوانوں، نامہ اعمال میں بدکاریاں نہ ہو، نیکوکاریاں ہوں. پھر جب جنت میں جاؤ گے تمہارے سامنے دروازہ لگے گا، اندر جاؤ گے جو حوریں بیٹھی ہوں گی، خیرات حسان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جب تیرے بنگلے کا دروازہ ہی کوئی نہیں، کس بدماش نے اندر جا کے انہیں چھیڑنا تھا؟ یہ مقام ملے گا. در جوانی توبہ کردد شیوہ پیغمبری. مزہ یہ آتا ہے کہ جوانی میں تو تہجد کے وقت کھڑا ہو اور رو رہا ہو اللہ کے سامنے. انما اشکو بسی وحزنی اللہ قلیلا ما یہجعون. اور تیرے نامہ اعمال میں زنا بھی ہو، بدکاریاں بھی ہو، شراب بھی ہو، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. تو پشاور میں وہ مولانا بیٹھے ہیں، بیوی آئی پہلی دفعہ، جب نظر پڑی مولانا کی، کب گر گیا، ٹوٹ گیا. حسن و جمال کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. میں نے طالب علموں کو سمجھایا، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اس دور میں منگیتر کو پہلے کوئی نہیں دیکھتا تھا، پارکوں میں کوئی نہیں لے کے جاتا تھا، موبائل گفٹ کوئی نہیں کرتا تھا، عیدی اپنے ہاتھوں سے کوئی نہیں دیتا تھا، اور بیٹی کی ماں خوش نہیں ہوتی تھی. آج منگیتر کے ساتھ گئی ہے، مولانا کو پتہ ہی نہیں تھا میری بیوی کا چہرہ کیا ہے اور حسن و جمال کیا ہے. وہ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یاد رکھنا، وعدہ کیا یہ وعدہ ہے. نکاح کے بعد بیوی بنی ہے، بغیر شرعی عذر کے ان منگنیوں کو نہ توڑا کرو. کسی سے وعدہ کرو بغیر شرعی عذر کے وعدہ کو نہ توڑا کرو، اس لیے کہ لا یحیق المکر السیء الا بہلی. کوئی بھی وعدہ توڑے گا اس کا وبال اس پہ آئے گا. آخری بات، اگر کوئی کہے مولانا صاحب حبیب الرحمان تو جامعہ فاروقیہ کا طالب علم ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، اور مجھے پتا ہو اس نے شرک فی العلم کیا، شرک فی التصرف کیا، شرک فی الدعا کیا، شرک فی العبادت کیا، تو میں کہوں گا سن لے، تو نے مخلوق کے ساتھ تو وعدہ خلافی نہیں کی. جو عالم ارواح میں الست بربکم قالوا بلا، وہ جو وعدہ کر کے آیا تھا، حاجت روا تو، مشکل کشا تو ہی، عالم الغیب تو ہی، حاضر و ناظر تو ہی، عالم الغیب تو ہی، مختار کل تو ہی، ہمیشہ زندہ رہنے والا تو، میری ضرورتیں تو ہی پوری کرنے والا. وہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہے لعنتی، کبھی لاہور میں جا کے، کبھی پنڈی میں جا کے، کبھی کس مزار پہ جا کے اپنی جبی کو جھکا رہا ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں تو اور کیا. تو میں نے کیا موضوع شروع کیا تھا، جو یہاں ادھر بیٹھ کے، آج تو سب کچھ ہے نا، ہم یہاں دھوپ میں سردی میں بیٹھتے تھے. لا یحیق المکر السیء الا بہلی. ظلم نہ کرنا، وبال اپنے اوپر آئے گا. بہتان نہ لگانا، وبال اپنے اوپر آئے گا. وعدہ خلافی نہ کرنا، وبال اپنے اوپر آئے گا. جو میں نے اپنے استاد جی کو سبق سنایا، اللہ پاک قبول فرمائے. پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.